اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک سید اسلم علی فکری اس وقت انجمن فلاح الدائرہ کراچی کمیونٹی ہال، دائرہ خادم الفقراء میاں نصیمت کلو عباسی شہید، UC 10 مصطفیٰ آباد، نصف بھٹو کالونی، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب بہادر یار جنگ شہید، دائرۃ الاسلام چوک، مرکزی شاعرہ میجر انور شمی عباسی شہید پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رفیق بھائی یہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے آنے کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا، اور یہ اجلاس ہے بسلسلہ استقبال رمضان محفل ناز صلی اللہ علیہ وسلم تقریب تقسیم شہداء و دفاتر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، قائد ملت اسلامیہ ثانی، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، علامہ مفتی محمود، MCN قومی یکجہتی ایوارڈ 2025۔ سیمینار بعنوان آزادی فلسطین و کشمیر کے لیے امت مسلمہ کی یکجہتی ناگزیر ہے۔ تعزیتی ریفرنس بیعت سید اعجاز الدین شاہ، سابق صدر PPP ضلع وسطی کراچی، ممبر سندھ کونسل PPP، چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی ضلع وسطی کراچی، سرپرست و بانی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی یاد میں یہ تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس کا دن ہے 27 فروری 2025 بروز جمعرات۔ آج اس اجلاس میں طے کیا جائے گا کہ اس پروگرام کو سب مل کر، اور یہ پروگرام صرف دائرہ برادری کا نہیں ہے، یہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک اور ہمارا نیا اخبار سحر، روزنامہ سحر سندھ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہمارے اسکولز بھی اس میں شامل ہوں گے، سر سید گرامر اسکول، الرحمان گرامر اسکول، اور جتنے بھی ہمارے جاننے والوں کے اسکول ہیں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ وہ سب ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے۔ یہ تقریب بھی ایسی ہے کہ ہم سب نے مل جل کر کرنی ہے۔ ڈیسائیڈ بھی آج ہوگا کہ یہیں کرنا ہے یا کسی بڑے ہال میں کرنا ہے، تقریب ضرور ہوگی۔ اور جو اعجاز بھائی سے عقیدت رکھتا ہے، محلے کا ہو یا شہر قائد کراچی کا ہو، ہم نے سب کو دعوت دی ہے۔ پورے ضلع وسطی کراچی کے لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور خاص طور سے اہلیان مصطفیٰ آباد پہ اعجاز بھائی کے بہت سارے احسانات ہیں، بلکہ بسانے والے بھی نصف بھٹو کالونی کو وہی ہیں۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں سے وہ جب ان کا گھر کٹنگ میں آ گیا تو بیچارے چلے گئے اقرا یونیورسٹی کی طرف، وہاں جا کر بھی وہی کام جاری رکھے، وہاں مسجد بھی بنائی۔ تو اعجاز بھائی کی خدمات تا قیامت یاد رکھی جائیں گی، تو وہ تاریخ کا انمٹ حصہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اجلاس 3 بجے کا ٹائم دیا ہے، ہم 3:30 بجے تک دیکھیں گے۔ اگر لوگ آتے ہیں 3:30 تک تو پھر تو اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، ورنہ بصورت دیگر ہم اپنا جس طرح حسب روایت اس کا اختتام کریں گے، اور اس کی پریس ریلیز جاری کر دی جائے گی کہ اب یہ پروگرام کس لیول پر ہوگا، کون کون لوگ شامل ہوں گے، اور کہاں پر ہوگا، بھٹو کالونی میں ہوگا یا کسی ہال میں ہوگا۔ یہ فیصلہ آج کرنا ہے۔ اگر لوگ آ گئے تو بھی فیصلہ ہوگا، نہیں آ گئے تو پھر بھی فیصلہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اور شاندار یہ پروگرام ہوگا۔ مملکت خدا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ شہداء و فاتح ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، قائد ملت اسلامیہ ثانی، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، علامہ مفتی محمود، MCN کمیونٹی ایوارڈ 2025 کا اعزاز حسب روایت مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کو ملے گا۔ جس طرح جب قاضی فائز عیسیٰ نے تحریف قرآن کیس میں قادیانی کو رہا کیا، تو یہ اعزاز بھی صرف مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کو حاصل ہوا کہ اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور ہمارے صدر مملکت اس وقت جو تھے سب گھر جا چکے تھے، لیکن صدر عارف علوی سے مطالبہ کیا کہ آرٹیکل 6 کے تحت قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف FIR کاٹی جائے اور انہیں اس مقدمے میں پھانسی کی سزا دی جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری آواز بابان صحرا ثابت ہوئی، کیونکہ کسی نے ہماری آواز میں آواز نہیں ملائی۔ اگر یہ سب سیاسی مذہبی جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہو جاتی پریس کلب پر، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ قاضی فائز صاحب ملک سے فرار نہ ہوتا، بلکہ یہاں سزا بھگت چکا ہوتا۔ اسی طرح آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں جو 8 فروری کو ہوئے تھے، جو اب تک اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں،
وہاں پر چکوال سے ایک امیدوار تھے میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال صاحب، جو مسلم لیگ نون سے قومی کا الیکشن لڑ رہے تھے. وہ ہمارے طاہر حسن بھائی ہیں جو سپارکو کے، ان کا آبائی گاؤں ہے. تو اس نے دوران تقریر کہا، نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کیا کریں، بتانا پڑتا ہے قوم کو، قوم سوئی ہوئی ہے اور اب تک سوئی ہوئی ہے. یہ بھی اعزاز مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کو حاصل ہوا کہ ہم نے 5 فروری 2025 کو کراچی پریس کلب پر اس کے خلاف بھی ہم نے ایک احتجاج کیا، اور وہ تھا یہ کہ اس نے کہا کہ اگر اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے نعوذ باللہ تو وہ میاں نواز شریف ہیں. تو اس پہ تالیاں بجائی گئیں. وہ ویڈیو ہمارے پاس آئی، ہم سے برداشت نہیں ہوا. تو ہم تحریک نصرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غازی ہوں میں، اور میں ختم نبوت کا بھی کارکن ہوں، اور میرے جماعت اسلامی سے لے کر ایم کیو ایم کے بانی کارکنوں میں میرا شمار ہوتا ہے. تحریک اردو کا بھی میں غازی ہوں. لیاقت آباد پر جو پتھراؤ ہم کر رہے تھے تھانے پر، آج تک وہ منظر یاد ہے. پھر میں غازی ہوں شیعہ سنی فساد پٹیل پر، آج 1985 میں آخری وہ وہاں بھی ذبح ہوتے ہوتے بچا، اور پتا پھٹ کر بھی میں زندہ ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک لسانیت، فرقہ واریت، مذہبی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہمارا نعرہ ہے لسانیت، فرقہ واریت، مذہبی دہشت گردی کے خلاف کھلی جنگ. پاک آرمی، پاک عیسائی، پاک رینجر، پاک پولیس کے سنگ. یہ صرف نعرہ ہمارا اور کسی کا نہیں ہے، کوئی لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ قول و فعل کا تضاد ہے، وہ خود لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو ہماری تنظیم جو ہے ٹارگیٹ کلر، بھتہ خوروں، مذہبی دہشت گردوں سے پاک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شہداد پور جا کر بھی ہم نے جو فضا قائم کی، وہاں جو ہماری برادری کے لوگ بھی لڑ رہے تھے، میں نے یہی کہا پریس کلب میں، مجھے افسوس ہوتا ہے میرے منع کرنے کے باوجود یہ لوگ آپس میں لڑے. آج یہاں پریس کانفرنس ہوئی تھی انتشار پھیلانے کے لیے، لیکن میں آج آیا ہوں پیغام میں محبت لے کر کے اس انتشار کو ختم کروں. اور کراچی پریس کلب میں جو 2 گروپ بنے، یہ بھی تکلیف دہ ہیں میرے لیے، کسی کے لیے نہیں، میرے لیے ہیں. آج 2 گروپ کی وجہ سے میرے سارے ساتھی ایک ساتھ نہیں آ سکے پروگرام میں، لیکن میں شکر گزار ہوں منسی صاحب کا کہ انہوں نے یہ اعزاز بخشا کہ میں نے کراچی پریس کلب، شہداد پور پریس کلب میں بیٹھ کر پیغام محبت جاری کیا، شہر کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، کراچی کے لیے بھی. اور مذمت کی یہ جو ڈمپر مافیا جو ہمارے قتل عام کر رہی ہے کراچی میں، اس کے خلاف کراچی میں بھی احتجاج کیا تھا انسان عوامی مرکز پہ، اور پھر شہداد پور میں بھی کیا. اور آج یہاں بھی بھٹو کالونی سے میں چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر صاحب سے خاص طور سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مذہبی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم اس کے زمانے والے کل بھی تھے، آج بھی اور ہمیشہ رہیں گے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر. تو آپ ایسا کریں کہ بھائی آپریشن کریں آپ مذہبی دہشت گردوں کے خلاف جو دین کو بدنام کر رہے ہیں. سب پارٹیاں چیختی ہیں بات کہ یہ بدنامی ہو رہی ہے دین کی، لیکن کوئی عملی طور پر ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے کہ وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں فرقہ پرستی کے خلاف. اس لیے لوگ ہمارے پلیٹ فارم پر آتے ہوئے گھبراتے ہیں. اور آج بھی دیکھ لیجئے گا آپ، ہمارا جو فوکس ہے وہ اسی پر ہے. تو آج بھی آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، لیکن ہم ایک ایسی محفل کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے تمام دوست و احباب جو عشق رسول بھی رکھتے ہیں اور ہم اعجاز شاہ سے محبت بھی رکھتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا کے ساتھ. آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اس امید پر کہ جب ہم نے سب کو دعوت دے دی واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تو لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آج کے اجلاس میں خاص طور سے بھٹو کالونی والے جن پر اعجاز صاحب کے احسانات ہیں، ان کو چاہیے کہ صرف زبانی باتیں نہ کریں میرے سامنے، آج عملاً ثابت کر دیں کہ وہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، نفرتوں کو دفناتے ہوئے یہاں پر انجم فلاح بدائے کمیونٹی ہال پہنچ کر اپنا عشق رسول بھی ثابت کریں اور اعجاز بھائی سے جو محبت ہے اس کو بھی ثابت کریں، تو بات بنے گی. ورنہ ہم تو اکیلے کرتے ہی آئیں، کرتے رہیں گے مرتے دم تک، چاہے کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، کوئی تعاون کرے یا نہ کرے. ہم اپنی پنشن سے کریں گے، ثابت کر دیں گے کہ ہماری پنشن میں بڑی برکت ہے، دوسرے لوگوں کی برکت ہو یا نہ ہو. رئیس الدین شیخ صاحب سے تو بڑی امید ہے کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ یار اعجاز بھائی کا پروگرام اب تک نہیں ہوا، تو بھائی کرنے جا رہے ہیں نا، آئیے آپ، نہیں ڈریے. یہاں کی جو نفرتیں ہم ان کو ختم کرنے آئے. اور وہ جو فاروق ہے جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اکثر میرے سامنے، کہ میں نے کہا بھائی آپ سے زیادہ میں اس کے خلاف ہوں، لیکن پھر بھی آپ اگر اپنا نہ سمجھیں، اپنا بھائی نہ سمجھیں مجھے، میرا زیادہ عرصہ یہیں گزرا ہے، میں آج پھر پیغام میں محبت لے کر آیا ہوں. آپ کریں اس کے خلاف کارروائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نہ کریں کہ اس کی بنیاد پر آپ دھمکیاں دیں ہمیں
کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے یا وہ نہیں ہونے دیں گے، یہ نہ میں نے کل برداشت کی نہ آج برداشت کروں گا۔ پیار و محبت سے سارے کام ہوتے ہیں، دھمکیاں دینا چھوڑ دو، دھمکیوں کا وقت گیا۔ اب پیار و محبت پھیلاؤ، کالونی کو امن کا گہوارہ بناؤ جیسے پہلے تھا، ان نفرتوں کو ختم کرو۔ اگر دائرہ محبیہ برادری میں کوئی مسئلہ ہے اس کو بیٹھ کر طے کرو۔ یہ دھمکیاں دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس سے بلکہ اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی میرا پیغام ہے محبت اہلیان مصطفیٰ آباد کے لیے، تمام علماء مشائخ کے لیے، کیونکہ میں سب کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ میں تحریک نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غازی ہوں۔ تو جن سینئر میرے جو اکابرین تھے اہل سنت کے، یقیناً بعد میرے قائد ہیں، اور میں علامہ شاہ احمد نورانی کے مزار اقدس پر ضرور حاضری دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے قائد تھے وہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اس سال بھی گیا تھا انشاءاللہ، اب پچھلے سال بھی گیا تھا، اب بھی جاؤں گا انشاءاللہ، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت قلم بردار، MCN نیوز HD، وائب TV پاکستان۔